تو اٹھ کر دونوں ہاتھ کیوں اٹھا رہے ہو؟ تو مانسیرا والوں کہنے لگا جی ہوئی تو نہیں لیکن شوق بڑا ہے۔ آپ میں سے کس کس کو شوق ہے کہ مکہ چلے جائیں؟ ابھی بھی ایک ہی ہاتھ اٹھاتے ہو ظالمو۔ کیا کروں ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ جب ہم عمرے کا ارادہ کرتے ہیں، جب ہم حج پہ جانے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہماری نظر وہاں جانے کے بجائے، دیکھ رہے ہو نا، اور رب کعبہ کی قسم یہ میرا ایمان ہے، یہ ہم سب کا ایمان ہے کہ عمرہ اور حج کے لیے نہ ہمارا مال ہمیں لے کر جاتا ہے، نہ ریال لے کر جاتا ہے، نہ پیسہ لے کر جاتا ہے، نہ پاسپورٹ لے کر جاتا ہے۔ اگر ہم مکہ مدینہ جاتے ہیں تو رب کے کرم سے جاتے ہیں، اور جب وہ لے جانے پر آ جائے پھر حالات بھی وہی بناتا ہے، اسباب بھی بناتا ہے۔ میرے والد صاحب مولانا روم رحمت اللہ علیہ کی یہ ربائی سنایا کرتے تھے، ایک چیونٹی کی۔ آپ لوگ کیا کہتے ہیں چیونٹی کو؟ پیلا۔ ہاں، میرا خیال ہے میں 8-9 سال کا تھا جب پہلی دفعہ ابا جی کے ساتھ ناران گیا تھا۔ ہاں، مہانڈری میں پروگرام تھا، جگہ بھی یاد ہے۔ وہاں والد صاحب نے یہ سنایا تھا اور وہاں یہ پوچھا تھا تو انہوں نے بھی پیلا ہی کہا تھا، تو وہ شاید ہم زبان ہی ہوں گے آپ کے، ہیں جی؟ ایک ہی ہے نا؟ ہاں ماشاءاللہ۔ تو خیر، ایک چیونٹی کے دل میں آرزو پیدا ہوئی، ایک پیلا نے چاہا۔ کیا آرزو؟ ہم تو چاہتے ہیں نا جی ڈیفنس کی فائل مل جائے، ہماری دعائیں ہوتی ہیں بحریہ میں پلاٹ نکل آئے۔ فرمایا بود مورے حبس داشت کے در کا رسد، بود مورے حبس داشت کہ در کعبہ رسد، دست بر پائے کبوتر زد و ناگار رسید۔ ایک پیلا کے دل میں آرزو پیدا ہوئی کسی طرح مکہ پہنچ جاؤں، بیت اللہ کے گرد دیوانی ہو کر چکر لگاؤں، اور پھر کسی حاجی کے پاؤں کے نیچے آ کر شہید ہو جاؤں۔ لیکن کہنے لگی الہ العالمین چھوٹی سی چیونٹی ہوں، راستے میں ہزاروں میل کے صحرا ہیں، متلاطم سمندر ہیں، موج زن دریا ہیں، سرب فلک پہاڑ ہیں، گھنے جنگلات ہیں، کیسے پہنچ پاؤں گی؟ چھوٹی سی ہوں نا۔ اب تعالیٰ نے فرمایا پیلا تو چھوٹی ہے تو کیا ہوا، تیرا رب تو بہت بڑا ہے۔ تیرا کام تھا دعا کرنا، میرا کام ہے عطا کرنا۔ تیرا کام تھا مانگ لینا، میرا کام ہے مان لینا۔ تو نے اپنا کام کر لیا، اب میں اپنا کام کروں گا۔ بھیج دیا اللہ نے کبوتر کو، کسے جی؟ اڑتا ہوا آیا، اللہ کے خزانوں سے ہو کر آیا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کبوتر پہنچو میری پیلا کے پاس، ابھی اس کی دعا مکمل نہ ہونے پائے، پہلے پہنچ جاؤ۔ وہ کبوتر اڑتا ہوا آیا، چیونٹی کے پاؤں کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا پیاری چیونٹی بیٹھ جا اس کے پاؤں پر، یہی تیرا جہاز بنے گا۔ کیوں جی؟ پھر اب ریال کی ضرورت تھی؟ پھر نہیں، آہستہ میں کوشش کرتا ہوں ایمان آپ کا آہستہ 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 آئے اوپر، پھر دھڑم سے نیچے چلا جاتا۔ نہیں تو اونچا کہیے نا، تاکہ جو ہمارے دل میں غیر اللہ سے ہونے کا یقین بسا ہوا ہے، اللہ اس یقین کو باہر نکال دے۔ مال کی ضرورت، ریال کی ضرورت، پاسپورٹ کی ضرورت، کسی انتظام کی ضرورت نہیں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا پیاری پیلا بیٹھ جا اس کے پاؤں پر، یہی تیرا جہاز بن جائے گا۔ وہ چیونٹی کبوتر کے پاؤں پر بیٹھ گئی اور کبوتر اللہ کے حکم سے ماوے پرواز ہو گیا، اڑتے اڑتے صحراؤں سے بھی گزر گیا، دریاؤں کو بھی کراس کیا، پہاڑوں کو بھی عبور کیا، جنگلات سے بھی گزر گیا، سیدھا مکہ پہنچ گیا، بیت اللہ کی چھت پر بیٹھ گیا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا او میری پیلا چھوڑ دے اس کا پاؤں، تیری دعا قبول ہو گئی ہے، منزل عشق آ گئی ہے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا والتینی والزیتونی وطور سینین وہذا البلد الامین۔ کون سے شہر کی قسم؟
میں نے کہا الہ العالمین مکہ کی قسم کیوں اٹھا رہے؟ اچھا اس لیے کہ وہاں بیت اللہ ہے، وہاں صفا مروہ ہے، وہاں بیر زمزم ہے، وہاں غار ثور ہے، غار حرا ہے، شاید اس لیے رب العالمین نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، مکہ کی قسم بیت اللہ کی وجہ سے نہیں، صفا مروہ کی وجہ سے نہیں، بیر زمزم کی وجہ سے نہیں، مقام ابراہیم کی وجہ سے نہیں، تو پھر یا اللہ کیوں؟ رب نے فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میں جب عرش بری سے مکہ کی زمین پر نظر ڈالتا ہوں تو مجھے مکہ کی گلیوں میں اپنا محبوب محمد چلتا پھرتا ہوا نظر آتا ہے۔